ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروشیف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم سامعین، قرآن مجید سے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ. ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ. یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو تم ایمان لے آؤ. یہ بھی نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین نافقوا، منافقو تم ایمان لے آؤ، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ. مفسرین فرماتے ہیں اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ چکے ہو، اب تقوی کی زندگی بھی اختیار کر لو. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو، کیونکہ ایمان کے دو حصے ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں اس پہ اعتماد اور یقین کرتے ہوئے مان لینا، یہ دل کی تصدیق. آج کے دور میں خطرات بڑھ چکے ہیں، ایمان کو بچانا مشکل ہو چکا. عقائد کے حوالے سے ہو یا اعمال کے حوالے سے، دونوں طرف سے ایک مسلمان کے ایمان پہ حملے ہو رہے ہیں، جبکہ ایمان جان، مال اور عزت سے بھی زیادہ قیمتی دولت ہے. پہلی بات یہ کہ یہ ایمان ملتا کیسے ہے؟
ایمان ملتا ہے طلب سے. یا تو اللہ کا فضل ہو جائے، مسلمانوں کے گھر پیدائش ہوئی، مسلمان بن گئے، ورنہ طلب کے بغیر ایمان کا ملنا مشکل. اللہ کو اپنے بندے کی طرف سے طلب مطلوب اور مقصود ہے. ابو جہل کو دیکھیں، پیغمبر اصلاۃ والسلام کے سکے چچا ہیں، خونی رشتہ ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت ہی حسین اور خوبصورت ہے. اگر اس کی عقل کو دیکھا جائے تو وہ اپنے ماحول میں ابو الحکم کہلاتا ہے، حکمتوں کا باپ. وہ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے. وہ اپنے دور میں اپنے لوگوں کے درمیان میں ابو الحکم کہلاتا تھا اور ہر طرف اس کی عزت کے ڈنکے تھے. مگر دل میں طلب نہ تھی. اور اس کے علاوہ پیغمبر اصلاۃ والسلام نے پوری کوشش بھی کی کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن دل طلب سے خالی تھا تو ایمان نصیب نہ ہوا. جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام چیزوں سے محروم ہیں. نہ حسب و نسب ہے، نہ شکل و صورت ہے، نہ کوئی منصب ہے، غلام در غلام ہے، بکتے چلے آ رہے ہیں، لیکن دل میں طلب تھی. دل میں طلب تھی. اللہ نے ایمان جیسی عظیم دولت حضرت بلال کو عطا کر ڈالی. تو ایمان طلب سے ملتا ہے. فرعون اور جادوگروں کا واقعہ جس کو قرآن بیان فرماتا ہے، اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. نبوت عطا کرنے کے بعد حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے، توحید و رسالت کی دعوت دی، معجزات کا اظہار کیا. فرعون نے جادو قرار دے کر اپنی جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دیا. جبکہ یہ فرعون ایک بہت بڑی سلطنت کا جابر بادشاہ تھا. اسے اپنی سلطنت پہ اتنی گرفت تھی کہ اپنے قوم کے بچوں کا قتل عام کر رہا ہے، لیکن کوئی مخالفت میں آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتا. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہاری ضروریات پورا کرتا ہوں. ایک موقع پر ونادى فرعون في قومه قال يا قوم، فرعون نے قوم کے درمیان میں کھڑے ہو کے پکارا، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں؟
یہ آبپاشی اور نہروں کا نظام میرے حکم کے تحت نہیں چل رہا؟ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ تو وہ کرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ اسے آبپاشی نظام پہ وہ دعویٰ رکھتا تھا کہ یہ میرے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے اسی نہر اور دریا میں ہی ڈبو کے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، جس پہ سب سے بڑا دعویٰ رکھتا تھا کہ میرے حکم کے تحت ہے۔ اللہ نے پانی میں غرق کر کے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ تو قوم کو کہنے لگا کہ میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں، تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہ سارا نظام میرے حکم کے تحت چل رہا ہے؟ اور پھر کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو حقیر قسم کا بندہ ہے، اپنی زبان سے اپنی بات بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں فرعون کو شک گزرتا تھا کہ یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو میرے تخت الٹے گا، لیکن آسیہ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تھی۔ ایک دن بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو داڑھی سے پکڑ کے کھینچا، وہ پھر گھبرا گیا۔ آسیہ نے کہا بچہ ہے، ناداں ہے، اگر آپ اتنا ہی شک کرتے ہو تو اس کے سامنے ایک انگارہ رکھ دیتے ہیں، ایک سرخ پھول رکھ دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کون سی چیز اٹھاتا ہے۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں چیزیں رکھی، بظاہر دونوں سرخ تھی، تو ہاتھ پھول کی طرف بڑھنے لگا، جبریل امین نے انگارے کی طرف کر دی۔ آپ نے انگارہ اٹھایا تو بچہ عمومی طور پہ جو چیز اٹھاتا ہے منہ میں ڈالتا ہے، جیسے ہی منہ میں ڈالنے لگے تو زبان جل گئی، جس کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی۔ تو فرعون کہنے لگا کہ میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو اتنا حقیر ہے کہ اپنی بات بھی صفائی کے ساتھ نہیں پیش کر سکتا۔ تو قوم کے سامنے جب یہ بات رکھی، اب بظاہر تو فرعون اتنا باکمال تھا، بظاہر مضبوط ترین حکمرانی اور سلطنت تھی، لیکن دل میں طلب نہیں تھی، ایمان سے محروم رہا۔ جبکہ فرعون کے مقابلے میں وہ جادوگر جن کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے کے آیا تھا، جب میدان لگا ایک طرف پورا لشکر ہے، ایک طرف تن تنہا موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے دل میں کسی درجے میں طلب اور احترام موجود تھا۔ قرآن نقل کرتا ہے کہ جادوگروں نے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، موسیٰ علیہ السلام آپ کچھ میدان میں پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، اگر آپ پھینکتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ پہل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم اپنا جادو دکھاؤ، جو چیزیں پھینکنی ہے میدان میں پھینکو، میں اس کا توڑ پیش کروں گا۔ صرف اتنی بات کہنی تھی جس میں ان کے دل میں ایک طلب کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ نے اسی بنیاد پر پورے لشکر کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو نام فرعون کا دیا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، لیکن وہ طلب سے خالی تھا۔ تو ایمان یا تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے کہ مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا ہو گئے، اللہ نے دولت عطا کر دی، یا پھر طلب سے ملتا ہے، طلب کے بغیر اللہ نہیں دیتا۔ جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون سزا سنانے لگا، اعلان کیا کہ میں مختلف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، دایاں ہاتھ بائیں ٹانگ، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ مختلف سمت کے ہاتھ ایک پاؤں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ لیکن وہ طلب میں سچے تھے، اللہ نے جیسے ہی ایمان داخل ہوا انہیں استقامت مل گئی۔ اس نے فرعون کی اس اعلان کے جواب میں جادوگروں نے کہا فقض ما انت قاض، جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے ایمان کی دولت دی ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی قدر نہیں رہی۔ یوں لگتا ہے کہ طلب ہی نعوذ باللہ ختم ہو گئی۔ یہ بہت ہی خطرناک پوزیشن ہے۔ کم از کم ہمارے دل میں ایمان کی قدر و قیمت موجود ہونی چاہیے۔ اور اگر طلب ختم ہوتی چلی گئی تو رب کو تو میرے اور آپ کی ایمان کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنا فائدہ ہے اس میں، دنیا اور آخرت۔ رب تو قادر ہے، کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا، وہ ایمان لے آئے گی۔ وہ میرے اور آپ کے ایمان کا محتاج نہیں، میں اور آپ خود محتاج ہیں۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ بس اپنے آپ میں خوش ہوتے رہتے ہیں، مجھے فلاں نسبت حاصل ہے، فلاں تعلق حاصل ہے، فلاں کا بیٹا ہوں، جس کی وجہ سے جو ایمان کی قدر و قیمت ہے وہ ہمارے دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ یہ سردار صاحب کا بیٹا، چودھری صاحب کا بیٹا، پیر صاحب کا بیٹا، مولوی صاحب کا بیٹا، فلاں صاحب کا بیٹا، ایم این اے، ایم پی اے، ڈی سی او، ڈی پی او، بس اسی چیزوں پہ ہم اور آپ کو فخر ہے، جس کے نتیجے میں ایسے غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی نسبت بھول جاتی ہے۔ یہ نسبتیں، دنیاوی نسبتیں ہمارے پہ غالب آ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی سے بڑھ کے تو کوئی نسبت نہیں، کائنات میں نبی سے بڑھ کے کوئی نسبت نہیں۔ طوفان نوح آیا، زمین اور آسمان پانی چھوڑنے لگے، قوم ہلاک ہوتی جا رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے ماننے والے ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں۔
اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کا اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. اولاد کی دکھ درد میں ماں کیسے تڑپتے ہیں. اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے اور مانگنی چاہیے کہ اللہ اولاد کے دکھ درد سے محفوظ فرمائے. نوح علیہ السلام نے بیٹا کشتی سے باہر ہے، آپ نے اسے بلایا، سنگا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں. او بلند ترین پہاڑی. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی نہیں بچ سکے گا. بیٹا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا، باپ پکار رہا ہے یا بنی ارکب معانا، وہ بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا. نہ مانا، طلب نہیں تھی کہ ایمان لے آتا اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاتا. اللہ نے باپ کے آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ہلاک کر ڈالا. جب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا، اللہ نے تنبیہ فرما دی، فرمایا انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. تو معلوم ہوا صرف نسبتیں کام نہیں دیتی. یہ آج میرے اور آپ کا بہت بڑا مغالطہ ہے. عمل نہ کرو، بس نسبت ہے فلاں بزرگ سے اور فلاں سے تعلق ہے اور فلاں سے سرکار سے. جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا خالی نسبت مجھے اور آپ کو کام نہیں دے گی. ورنہ وقت کے نبی نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا اس سے بڑھ کے اور کون سی مضبوط نسبت ہو سکتی. رب نے خود کہہ دیا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے ہی نہیں. تو اگر طلب نہ ہو تو وقت کے نبی کا بیٹا بھی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. ہم اچھی نسبتیں قائم کریں لیکن اس کی لاج رکھنے کی کوشش کریں. ہم نے تو نبی کی امتی کی نسبت ہمیں ملی ہے، ہم نے اس کی لاج نہیں رکھی. مالک اور خالق کے ساتھ بندگی کی نسبت نصیب ہوئی ہے، ہم اس کی لاج نہیں رکھتے. تو اور بندوں کی نسبت کی کیا لاج رکھیں. صرف نسبت پہ تکیہ کر لینا یہ ناکافی. تو ایمان ملتا ہے طلب سے. اگر طلب نہیں ہے، کتنی ہی صلاحیتیں کیوں نہ ہو، کتنی ہی عظیم نسبتیں کیوں نہ ہو، وہ ایمان سے محروم رہتا ہے. دوسری بات، ایمان چمکتا کیسے ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص. ایمان زیادہ بھی بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب اور ہمارا اور آپ کا مذہب یہی ہے، لا یزید ولا ینقص. ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہی ہوتا ہے. اس کی مقدار میں کمی زیادتی نہیں آتی، لیکن اس کی چمک اور اس کی پاور میں کمی زیادتی آتی ہے. گناہوں کی وجہ سے اس کی چمک دب جاتی ہے، پاور کم ہو جاتی ہے. نیکی کی وجہ سے اس کی چمک بڑھ جاتی ہے، اس کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے. تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، لیکن اس کی چمک میں اور اس کی طاقت میں کمی زیادتی آتی ہے. ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے. مجاہدہ، قربانی. کہ میں ایمان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کر دوں، یہ مجاہدہ ہے.
جب میں اپنی چاہت اور خواہشوں کو چھوڑ دوں گا، غلط چاہت غلط خواہشیں، ایمان کی چمک بڑھ جائے گی۔ صحابہ کی ایمان کی طاقت اتنی زیادہ کیوں تھی؟ انہوں نے مجاہدات کیے، قربانیاں دی، جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ ایمان اتنا طاقتور بنا کہ صحابہ معیار حق بن گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ معیار حق ہیں، حق کا معیار۔ ہر اعتبار سے